الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے احباب محبت والے آتے ہیں مالک سب کی حاضری قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ اگست کے حوالے سے، چونکہ اگست کو نسبت ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان سے، اور میں نے آج موضوع رکھا ہے اسلام اور پاکستان۔ اگلا جمعہ چونکہ آنا تو 13 اگست کو ہے، تھوڑی سی آواز کو کھول دیں جی، تھوڑا سا ہلکا سا، مگر ساتھ میں محرم کی بھی 3 یا 4 تاریخ ہو چکی ہوگی، تو پھر اس کا کوئی موضوع کا سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں آج اگر اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو اگست کی 14 تک ذہن میں رہے کہ ہمارا ملک بنا نہیں بنایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جس کی بنا پر یہ ملک معرض وجود میں آیا، ہم جذبات کی رو میں نہیں انشاءاللہ العزیز حقیقت کے آئینے میں رہ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک، ہم نے اپنا خون جو دیا ہے وہ بھی خود نہیں دیا، جن کا خون قبول کیا ہے مالک نے ان کا خون قبول ہوا، اور پھر اللہ نے یہ ایک سلطنت اور ایک عظیم مملکت معرض وجود میں آئی۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے مشہور زمانہ ایک آیت مقدسہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ذکر کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کی حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا شک نہ کرنا کہ اس ذکر کو نازل ہم نے کیا ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا اگر نازل ہم نے کیا ہے تو پھر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا کا لفظ 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، پہلی بار نزول میں، دوسری بار حفاظت میں۔ فرمایا جیسے اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، ویسے اس کی حفاظت میں بھی کوئی شک نہیں۔ نازل بھی اللہ نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں شے آ جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت مختلف اسباب سے خود فرماتا ہے۔ پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بھائی جان ذرا اس کی 4 ڈبے ہیں، ذرا اس کی آواز کو کھولیں، ذرا فل کھول دیں ذرا اس کی آواز کو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے اللہ اسی کو محافظ بنا دیتا ہے۔ اعمال کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، میں جیسے ہی نام لوں گا کئی چہروں پہ ڈاکٹر صاحب ہنسی آ جائے گی، میں از راہ تفنن بات نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، چونکہ حوالہ تو میں نے دینا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں جی کہاں لکھا ہے تو میں آپ کو ساتھ میں حوالہ دینے کا پابند ہوں شاہ صاحب قبلہ۔ کتاب کا نام ہے فیضان سنت۔ فیضان سنت کا حوالہ بھی قابل قبول نہیں،
فیضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا اور وہ کہیں اپنے مشن پہ نکلے ہوئے تھے، مار دھاڑ کر کے کہیں دوپہر کا وقت انہوں نے کاٹا، تھوڑی ٹھنڈک ہوئی نا تو انہیں ایک درخت کے آخری سرے پر ایک خوبصورت پرندہ بار بار نظر آتا کہ ایک خوبصورت پرندہ ہے، وہ کہیں جاتا ہے، اڑ کے غذا لاتا ہے اور اس میں اس کی کھو میں کوئی شے ہے جس کے منہ میں دیتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر اس کی جگہ پہ آپ ہوں تو آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ اس میں اس کے بچے ہیں۔ کامن سینس ہے نا بھائی، ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ یہ جو پرندہ ہے اس کے بچے ہیں، اس میں یہ اڑ کے جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی غذا وغیرہ لاتا ہے، اسے دیتا ہے۔ اب اچھا پرندہ ہو یا اچھی کوئی بھی شے ہو، لوگ آزاد کہاں رہنے دیتے ہیں؟ ہائے ہائے آزاد لوگ کہاں رہنے دیتے ہیں جناب؟ اچھے بندے بھی جیلوں میں، اچھے پرندے بھی پنجروں میں، اچھے لوگوں کی زیادہ تر زندگیاں جیلوں میں گزری ہیں۔ جی اچھا ماشاءاللہ، آپ نے یہ کہا ہے، میں نے کم سنا تھا، اب سن لیا ہے میں آپ کی اس ماشاءاللہ کہنے پہ بڑا راضی ہوں۔ اس ڈاکو کا جی چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں، اس کو لے جاؤں گا، اس کے بچے ہوں گے، اپنے پاس رکھوں گا جیسے سب کو شوق ہے۔ وہ نہ تھوڑی دیر کے بعد چڑھا، جب آگے پہنچا تو اس کا کلیجہ پھٹنے تک آیا، کیونکہ وہ پرندہ غذا اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہا تھا، ایک اندھا سانپ پڑا تھا اس کے منہ میں جا کر، اندھا سانپ تھا۔ اب ذرا سوچ، مالک نے اس کی زندگی بڑھائی ہے، اس نے ابھی سروائیو کرنا ہے، مگر اللہ اس کو رزق نیچے لا کے نہیں، جو اس کا دشمن ہے، اگر سانپ کو پتہ چل جائے تو وہ شاید اسے ویسے ہی کھا لے، مگر چونکہ اندھا ہے، اللہ متضاد سے اس کے منہ میں رزق دلوا رہا ہے۔ یہ اسباب وہ پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی شے کی حفاظت پہ آ جائے تو وہ خود سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، بخاری شریف کی اور سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ مال غنیمت پڑا ہے، اس کی رات حفاظت کرنا۔ اب ایک اندر کی بات ہے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آزرا ہے، کوئی اس طرح نہیں بات کر رہا کہ آپ اس میں سمجھیں کہ کوئی ہوٹنگ ہے۔ حضور کا حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کرنا اس بات کی علامت تھی کہ وہاں کوئی چور بھی تھا۔ میں نے منہ بخایو جی، ذرا بولے ہو ذرا سارے۔ اگر کوئی چور تھا ہی نہیں تو حضور نے صحابی رسول کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ صحابی رسول کی ڈیوٹی لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کھڑا ہے حفاظت کے لیے، اس کا مطلب ہے کوئی چور تو ہے وہاں۔ کچھ چور اپنوں کی صفوں میں ہوں گے، کچھ پرایوں کی صفوں میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی، ساری رات تلوار اٹھا کر وہاں آپ نے چوکیداری کی، آدھی رات گزری تو دیکھا ایک چور آ گیا۔ آپ نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب ہے جس کو مصطفیٰ مقرر کر دیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ قائم بستہ ہوتا ہے، وہ بے خوف بھی ہوتا ہے، مگر وہ اس چیز سے اس طرح نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہی نہ چلے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، جب آپ نے اسے پکڑا تو وہ منتوں ترلوں پہ اتر آیا، کندہ حضور جاندی کرو، نکے نکے بچے نے میرے، مہربانی فرماؤ، میں بس ایسے بھوک کا مارا آ گیا ہوں، آئندہ نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف تھا، نرم تھا، آپ نے فرمایا جا دفع ہو جا، چھوڑ دیا۔ اب رات گزر گئی، صبح تک ابو ہریرہ بھی بھول گئے کہ کوئی چور بھی آیا تھا۔ صبح پہنچے دربار مصطفیٰ میں،
تذکرہ چل نکلا. حضور مسکرائے, فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی سناؤ. ہائے ہائے ہائے, رات والے چور کی سناؤ. اس کا مطلب ہے صحابہ کو تب بھی پتا تھا یہ فتنہ اس دور میں نہیں تھا کہ نبی کچھ نہیں جانتے. صحابی چونکے نہیں, حضور آپ کو کیسے پتا؟ صحابی کو پتا تھا, جس نے مقرر کیا ہے وہ جانتا بھی ہے حفاظت کون کر رہا ہے, چوری کون کر رہا ہے. فرمایا بتاؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کرتے حضور پکڑ تو لیا تھا مگر اس نے منتیں ہی اتنی کی, چھوڑ دیا میں نے. اب یہ تو رات گزرے کا واقعہ تھا. سرکار نے فرمایا آج کی رات پھر الرٹ رہنا, پھر آئے گا. ہائے 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 ہائے, اور یار گزری ہوئی خبر تو دے. یہ صرف نبی نہیں ہوتا, ابھی جو آنے والے خطرات ہوں اس سے بھی آگاہ کرے. اسی کو تو نبی کہتے ہیں. اچھا ہلکا سا ایکو بھی کھول دیں, ہلکا سا بال برابر. اب جب سرکار نے کہہ دیا تھا کہ آج رات پھر آئے گا, اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے بھی الرٹ. تے سائیں بھی اپڑ آئے. آدھی رات گزری تو دیکھا وہی چور ہے, پکڑ لیا آپ نے. فرمایا آج نہیں جان دیندہ, تو کل جڑا ہے نکل گیا, آج نہیں جان دیندہ. اب وہ پاناما کا چور تھا بابا, وہ جدی پشتی چور تھا. اسے سارے ہیلے بہانے آتے تھے. نہیں ہیلے بہانے دیکھے, پاسپورٹ ایکسپائر کروا لیا مگر واپس آنے کا نام نہیں لے رہا. اس سے بڑا بھی کچھ اور ہوتا ہے. نئے نئے بہانے گھڑ لیے, کہتا آج سائیاں نو پھر رحم آ گیا, دوسری رات بھی چھڑ دیتا. ہاں پٹیشن بھی خارج ہو گئی ہے کہ جی وہ نئے سرے سے پاسپورٹ جاری کرے, وہ بھی ہو گیا. انشاءاللہ ہر جگہ پہ جاری, یہ ریجیکٹ ہوں گے. ان کو نہیں پتا, کسی مرد کلندر نے کہا تھا جوتے پڑیں گے انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ العزیز. خیر سرکار دوسرے دن پھر آئے. سرکار مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا. حضور پھر آ کے نکل گیا. سرکار نے تیسری رات فرمایا آج پھر آئے گا. جو موضوع میں سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ حفاظت جس کے ذمہ ہو اللہ متضاد سے بھی اس کی حفاظت کروا دیتا ہے, مگر جس کی حفاظت کا ذمہ لے ہی خود لے. سلامت رہیں. تیسری رات جب وہ آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس طرح پکڑا کہ اب اس کی ایک بھی نہیں چلنے دی, نہ طاقت نہ دلیل, نہیں چلنے دی. کہتا جی آج بھی. فرمایا آج تو غریب بھی ہوں میں, تیرے بچے بھی مردے ہونتے تینوں میں جان نہیں دینا. اب اس نے ایک بالکل نئی بات کہی. اس نے کہا اچھا ابو ہریرہ, اب یہاں علامہ مدثر صاحب یہاں مزاج کی بات ہے. ابو ہریرہ مزاج کو سمجھ گئے تھے. کہتے صدر ایوب خان, ساگر تھا نا جو ساگر, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, ساگر صدیقی. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. صدر ایوب ملنے آیا تھا, بڑا پسند کرتا تھا ساگر صدیقی کو. وہ بیچارہ سڑکوں پہ رول کے مرا. ہر دور میں جو ٹیلنٹ ہے نا وہ رلتا رہا ہے, ہر دور میں. حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو مقدر اچھا مانگو, کیونکہ میں نے کئی صاحبان فن کو مقدر والوں کے ہاں نوکریاں کرتے دیکھا ہے. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. ہر دور میں رلتا رہا ٹیلنٹ. آپ کے اس دور میں یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا زمانہ ہے. اس دور میں آپ کا ٹیلنٹ سڑکوں پہ نہ رلے, اس کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ نے ایک نیشنل یوتھ ایوارڈ کا اعلان کیا ہے. ایسے نوجوان جو 26 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کے درمیان ہیں, مگر ان میں کچھ ایبلٹی ہے, کچھ فن ہے, کچھ اس میں طاقت ہے, کچھ کرنا جانتے ہیں, ان میں کچھ ٹیلنٹ ہے, مگر ان کو فکر ہے اس بات کی اور شکوہ ہے کہ ٹیلنٹ تو ہے مگر دکھائیں کسے. آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یوتھ والوں کی ہے. بابا سلامت رہے, یوتھ سلامت رہے اور یوتھ دا بوتھ بھی سلامت رہے.
سارے سلامت رہیں، مگر بابا ہزاروں یوتھ رلتے پھرتے ہیں، ہم حکومت میں نہیں. حکومت میں ہونا اور ہے، راج کا ہونا اور ہے. یا لفظ بولیں یا واپس کریں جی. راج ہونا اور ہے، حکومت کا ہونا اور ہے. قرآن پہ ہاتھ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، قیامت تک تخت یزید کے پاس رہے گا، راج حسین کا رہے گا. رولے نہیں. نیشنل یوتھ ایوارڈ اس لیے ہے، کوئی ایسا نوجوان ہو، کوئی ایسا چاہے کہ جی مجھ میں یہ ایبلٹی ہے مگر مجھے اس کے لیے موقع نہیں، آئیں. منہاج القرآن یوتھ لیگ آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے، اور آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو نکھار کر صدر پاکستان کے سامنے 28 کو ہے نا جی، 22 کو اسلام آباد میں ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے نیشنل یوتھ ایوارڈ کا. وہاں ایوارڈ بھی دیا جائے گا، متعارف بھی کروایا جائے گا، اور جو آپ میں ہے وہ سب کچھ آپ کو دیا جائے گا. بات چل نکلی ہے، یہ ایک پیغام تھا میرے ذمہ، میں نے دے دیا. صدر ایوب آیا ساغر صدیقی سے ملنے، اسے پتہ، اس نے کہا پہلے پتہ کرواؤ ساغر صدیقی ملنے آئے گا. ساغر سے کہا، اس نے کہا جی بادشاہاں کولا سی نہیں جاندے ہوندے. ہائے ہائے ہائے، کسے سمجھ آ جائے تو کمال نہ ہو جائے. اچھا وہ نہیں جاتا؟ ایوب خان کہنے لگا جی میں جاتا ہوں. کہ جی ٹھیک ہے، پتہ کرو کہاں ہے. لاہور کے وزٹ پہ آیا ایوب خان تو پتہ چلا کہ لوہاری گیٹ کے سامنے ہے مسلم مسجد. کہتے مسلم مسجد کے قریب بیٹھا ساغر صدیقی. ایوب خان چل کے آیا، گاڑی سے نیچے اترا، قریب گیا، السلام علیکم. قریب جا کہتا ہے میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. کہا سرکار بیٹھ جاؤ فٹ پاتھ پہ. سلامت رہیں یار، سلامت رہیں. یہاں بیٹھے جی فٹ پاتھ پہ. کہا جی میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا جی شکریہ، میں آپ کی شاعری سنتا ہوں. شکریہ. کینسر کا مریض، ٹی بی کا مریض تھا ساغر صدیقی. اگر چاہتا تو ایوب خان کو کہہ کر امریکہ سے علاج کروا لیتا. کہا کو میرے لائق حکم ہو. کہا نہیں وہی کافی ہے. کہا جی کو میرے لائق ہو. کہا نہیں وہی کافی ہے. تیسری بار کہا کچھ تو کہیں. کہتا 2 ڈبیاں سگٹاں دی لیا دے. ہائے، جو سمجھ گئے ہیں 1000 سلام ہے آپ کو. کسی بھی بندے سے اس کی حیثیت سے کم مانگنا یہ اس کی موت ہوتی ہے یار. سخی کے دربار پہ جا کر بندہ کہے، بندہ مسجد میں بھی آ جائے اور نماز پڑھ کے بھی کہے کربلا والے 72 نہ دے، حوریں 72 دے دے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوتی ہے. حوروں کا کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے کل وہی تیری مخالف ہو جائے. مگر کربلا والے 72 جس کے ہو جائیں گے نا، اگر 72 جنم بھی تجھے ملے تو حسین بیڑا پار کرتا رہے. مزاج کے مطابق اس نے کہا یہ چونکہ سگار پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا مزاج دیکھا اس آنے والے چور نے. کہنے لگا ایک وظیفہ بتاؤں؟ آہا، تعویذاں تے وظیفے والی قوم نو وظیفے تے ذوق نہ آوے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک وظیفہ بتا دوں جس سے آپ رات میں یہ پڑھ لیں، ساری رات آپ کی مال کی حفاظت اللہ کرے گا. بھائی جان سسپینس ڈائجسٹ نہیں، حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں آنے والی نسلوں کی حفاظت آ گئی. کہا چلو اس سے تو بچا ہی لیا ہے، چلو یہ جو یہ بتائے گا اس کے ذریعے نسلوں کا مال محفوظ رہے گا چوروں سے. اور چوروں سے مال محفوظ رہے گا. کہتا جی بتائیں. اس نے کہا رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے اپنی جان مال اولاد پہ دم پہ پھونک کر دیا، پھونک مار دیا کرو، اللہ ساری رات آپ کے مال کی حفاظت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ نے وظیفہ لے لیا، اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا. اگلے دن صبح سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. حضور مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ رات والے کا سنا، رات والے چور کا سنا. عرض کرتا حضور، عرض کیا حضور وہ آیا تھا، اس نے وظیفہ بتایا، میں نے چھوڑ دیا. سرکار مسکرائے اور فرمایا خود جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا. خوش رہیں یار. خود جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا. آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. صحابہ نے عرض کی حضور بتائیں وہ تھا کون؟ قسم باللہ. حضور نے فرمایا ابلیس تھا. ہاں جی نہیں جی بول کے دسیو کون تھا. اس کا مطلب ہے ابلیس بھی کبھی کبھی آیت الکرسی دس جاندہ ہے.
خالی گل چنگی نہیں ویکھی دی، کردار بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نام میں نہیں لیتا، ڈارا والا کے ہمارے ہی اپنے ایک خطیب ہے، مجھے کہتے جی میں ایک بار محفل سے واپس جا رہا تھا، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، سانوں بھی بن کے سٹ دیتا، پولیس ہی بن دی، موٹر سائیکل بھی لے گئے تو سارا کچھ اگے جا کے انہوں نے ویکھیا تے وچ مکھانے سن، بوندی سی، تبرک سی۔ واپس آئے، او جی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی میلاد تو آئے ہیں۔ کون ہو جی؟ خطیب۔ اچھا میلاد والے ہو؟ آ لے جاؤ سارا کچھ۔ مجھے سنا کے نا قطری دیکھ لے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ ڈاکو سنی تھے۔ بابا میلاد والے ہوتے تو پھر تو لوٹ ہی لیتے، میلاد والے منکر ہوتے تو اس کا مطلب میلاد کے ماننے والے تھے۔ ہاں جی الحمدللہ دیکھا، اور میں کہا ظالم تیرا ایک موٹر سائیکل واپس ہو گیا تو نال ہی قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے نہیں، اگر اس کا کردار اچھا ہوتا تو تجھ سے لوٹتا ہی نہ۔ خالی بات کو اچھا نہ دیکھ، اندر کے کردار کو دیکھ۔ مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کے کردار کا پتہ تھا، مگر پھر بھی کہا تھا ایک عورت کا ہاتھ کٹنے کا وقت آیا، لوگوں نے رحم کی اپیل کی، فرمایا یہ تو یہ ہے نا، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کردار اگر اس کے مطابق نہیں تو تقریریں تو ساری دنیا ہی اچھی کر لیتی ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کہا اگر میں کرنے پہ آ جاؤں تو متضاد سے کروا لیتا ہوں، حفاظت کا ذمہ اگر لے ہی اللہ لے تو بتائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا ہر قوم کا ایک دن ہوتا ہے، وہ دن مناتی ہے، اور آج سے نہیں ازل سے مناتے آ رہے ہیں۔ جب سے حضرت انسان اس زمین پہ آیا ہے اللہ نے بندے کو شعور دیا ہے، وہ ہر نعمت کے ملنے پہ کوئی نہ کوئی خوشی مناتا ہے۔ ابھی ہم عید غدیر سے نہیں نکلے تھے تو عید مباہلہ آ گئے۔ تکلیف اس وقت ہوتی جب اپنے بندے بھی خالی یوں ہی کر دیں۔ اتنی بات تو بنتی ہے کہ بندہ کہے جی کیا بات ہے آپ، کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ عید ابھی عید غدیر سے جوابات دیتے دیتے نکلے نہیں تھے کہ عید مباہلہ آ گئی، اسی کیا چلو اگلے سال سے ہی۔ عید کا معنی ہی یہ ہے جو دن پلٹ پلٹ کے آئے، چلو اس بار نہیں اگلے سال سے ہی، اگلے سال تک وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ جشن غدیر پہ مولوی تھوڑے تھوڑے سے رواں ہو جائیں گے، اگلے سال پھر نئی بات چھیڑ لیں گے۔ ہر قوم کا ایک دن ہوتا ہے۔ حضور مدینہ طیبہ گئے تو دیکھا لوگ دن مناتے تھے، روزے کا ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ حضور اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، ہم اس لیے مناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا موسیٰ سے زیادہ ہمارا حق ہے، ہم منائیں گے اس دن۔ حضور نے منایا، بلکہ پھر کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں آئے، دیکھا مدینہ کی بچیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہیں اور دف بجا کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ ایویں قوم نو تو لے کے نہ رکھیو جی، نعتاں پڑھ رہے سن۔ بولے تو صحیح یار تھوڑا سا یار، نعتیں پڑھ، بلیک میل نہ کریں، نعتیں نہیں تھیں، ان کے علاقائی گیت تھے، اور ہم سے زیادہ یہ بات کھول کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تم تو خالی گیت کی بات کرتے ہو، ہم نے تو رقص کیے بھی ہیں، کروائے بھی ہیں، اور ہم نے وہ رقص پاکستانی ڈانسروں سے نہیں لیا، وہ رقص کا ذکر مصطفیٰ کی حدیث میں موجود ہے۔ اور کہاں ہو رہا تھا؟ کسی میدان میں نہیں ہو رہا تھا، مسجد نبوی جہاں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس مسجد میں رقص ہوتا رہا۔ حضور خالی دیکھتے نہیں رہے، ام المومنین کو دکھاتے بھی رہے۔ اگر ام المومنین کے دیکھنے کا عمل بھی جواز نہیں تو پھر بتا اس سے بڑی دلیل ہم کہاں سے لائیں؟ لہٰذا ہم ہیں اور طبیعت کے لوگ، ہمیں مت چیرے۔ مگر ایک بات جو ہے، یہ دن منانا ہر قوم کی پرانی، اللہ پاک نے یہ اور باشعور قومیں مناتی ہیں۔ کڈا نو کی پتا کی ہوندہ دن؟ بندہ باریک ہو، اندر سے حساس ہو، اسے پتا ہوتا ہے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا، اس کو پورے سال میں وہ دن بھولتا نہیں،
اس دن وہ برسی منا رہا ہوتا ہے. اسے کہیں اسلام میں تو دن منانے کا کوئی جواز ہی نہیں، تو برسیاں کیوں مناتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، یہ سب کچھ کیوں ختم، سالانہ ختم کیوں؟ مگر اللہ کے بندو، یہ قوم پرانا مناتی آئی ہے. قوم لوط نے منائے. قرآن میں ذکر ہے مالک ہمیں کچھ ایسا دے دے، ہمیں کچھ دن دے دے، اولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی وہ عید کا دن ہو، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی وہ عید کا دن ہو. کسی پہ من سلوا اترتا تھا وہ ان کے لیے عید کا دن تھا. جس دن اسلام بچا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فاروقی صاحب ہم بڑے بڑے دن مناتے، مختلف قومیں مختلف دن مناتی ہیں. پاکستان میں 14 اگست منایا جاتا ہے، ہندوستان میں 15 اگست منایا جاتا ہے، کسی کا کوئی دن ہے. ہم 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہیں، 6 دسمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں. بچوں سے پوچھئے کیوں مناتے ہیں؟ کیوں کا سوال کیا کریں، اس لیے کہ کیوں جواب دیتی ہے، کیوں لڑاتی نہیں، کیوں کرتے ہیں. اس لیے 14 اگست کو مناتے ہیں کہ یہ ملک بنا تھا، یہ ملک بنا تھا. میں نے کہا جس دن پاکستان بنے اس دن کا دن مناتے ہو، جس دن اسلام بچے. 6 دسمبر پاکستان کے بچنے کا دن ہے، 3 شعبان اسلام کے بچنے کا دن ہے. 6 دسمبر کو یوم دفاع پاکستان ہے. کیوں؟ انڈیا نے حملہ کیا تھا، دشمن نے، آپ کی افواج نے ثابت کیا تھا کہ پاکستان کا دفاع ہجڑوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مردوں کے ہاتھ میں ہے، افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہیں نا، آپ کے پاناما کے چوروں کے تو پیر لرزتے تھے. ایٹمی دھماکے کیے تھے چاغی میں ہم نے جا کر، یہ تو کئی دن ڈیل کے چکروں میں رہے کہ ڈیل ہو جائے. ابھی بھی کئی بزرگوں کو پتا ہوگا ہمارے ساتھیوں کو، تب بل کلنٹن صدر ہوتا تھا امریکہ کا، اور یہ میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا. رات ٹی وی بند ہو جاتا تھا 9 بجے، خبر نامے کے بعد نا 10 بجے ختم ہو جاتا تھا. رات بند ہوا، پاکستان میں تھے موصوف وڈے چور. صبح دیکھا تو ناشتے کی میز پہ بل کلنٹن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہے ان کے کرتوت اور یہ ہے ان کی اوقات. ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ بیٹھا ہے، ان کا بیان آن دی ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب ہم چاغی میں دھماکے کر رہے تھے. ہاں لوگوں یاد رکھو، یہ جو پاکستان بچا ہے نا، تمہارے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری افواج کی وجہ سے. پاکستان بنا کیوں ہے اس کا سوال کرو اپنی قوم سے. جن کے پیچھے جمعے پڑھتے ہو ان سے بھی سوال کرو، بتائیے جی کیوں؟ کیا سمجھتے ہیں خالی حادثاتی طور پہ بن گیا؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو حدیث کے پیچھے جانا پڑے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور مزیداری کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. جہادی تنظیم پاکستان کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے، ان کے سٹیج پہ ان کے امیر اس وقت زندہ ہیں، موجود ہیں، پاکستان میں ہیں. انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. میں نے تو کئی بار پوچھا، آپ بھی جا کے پوچھ لیں، آپ کے شہر ہارون آباد میں بھی ان کے کارکنان پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا سرکار کی حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، حضور نے فرمایا آخری معرکہ ہند کی سرزمین پہ لڑا جائے گا. بولو جی لفظ، کہاں لڑا جائے گا؟ اور حاجی صاحب حضور نے فرمایا وہ غزوہ ہوگا. چشتی سلامت رہے یار، سارے خوش رہنا. وہ کیا ہوگا؟ غزوہ ہوگا. اب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مولوی سے پوچھ، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ خود ہو. میں نے کہا مولانا اللہ تجھے تیری قربانی کی کھالیں تجھے بچائے، مجھے بتا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہو وہ ہند میں لڑنے کے لیے کیسے آئے گا؟ اگر ہند میں لڑنے کے لیے آئے گا تو پھر مان عقیدہ وہی سچا ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں، اور مصطفیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے. حضور نے فرمایا غزوہ ہند لڑا جائے گا. کہاں؟ ہند کی سرزمین پر. اب ہند کی سرزمین تو بہت بڑی ہے. ہاں یہی تو بتانا ہے. حاجی صاحب سلامت رہے. آپ جتنے جمعے نہیں آتے نا، ہم اتنے جمعے آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا
غزوہ ہند سرزمین ہند پہ لڑا جائے گا. اچھا جی، ہند کی سرزمین ہارون بھائی بہت بڑی ہے. ہندوستان بر صغیر سارا، افغانستان سے آگے عراق کی سرحدوں تک یہ سارا بر صغیر ہے. اب بتائیے، وہ کہتے یہاں لڑا جائے گا، یہ کہتے وہاں لڑا جائے گا، ایک طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتی، جنگ چھڑ جاتی. اللہ نے کہا کام ہی آسان کر دیتا ہوں، چونکہ پاک لوگوں نے آنا ہے. خوش رہیں یار، پاک خون نے آنا ہے، اس لیے جگہ کا نام ہی ایسا ہو جس میں لفظ پاک آئے. لفظ پاکستان کا معنی ہے پاک جگہ. میں نے کہا مالک پاک تو نے کی کیسے؟ کہا 6 لاکھ مسلمانوں کے خون سے کی. کبھی زندگی میں یہ مت سوچنا کہ تمہیں پاکستان آسانی سے مل گیا ہے. ان سے پوچھ، وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جن کی خواتین وہ کہتی ہیں جب ہم دشمن کو دیکھتے نا، دودھ پیتے بچے ہم نے نہروں میں پھینک دیے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہاں 2-4 ملاؤں کا راج رہے پاکستان میں؟ نہیں، یہ مصطفیٰ کے بیٹے مہدی کا مقام ہے. یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ ہمارا فقط دعویٰ نہیں، کسی میں ہمت ہے تو دلائل لے کے آئے، وہ ثابت کرے کہ نہیں. ہم ثابت کریں گے کہ پاک جگہ ہے ہی پاک لوگوں کے لیے. اسلام اور پاکستان کی آپس میں مناسبتیں آپ نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں. آپ کو پہلے بتایا گیا کہ صرف جھنڈیاں لگا لیں، اب آپ کو ایک نئی بلیک میلنگ کی جاتی ہے. اس بار جھنڈیاں نہ لگائیں، درخت لگائیں. کیوں؟ آپ کو بھوک ہو روٹی کی اور آپ سے کہیں نہیں آپ کو 3 من سیویاں پکا دیتے ہیں. بابا سیویوں کی اپنی جگہ ہے. اچھا نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے، میں مزید کہتا ہوں. مولانا صاحب سے پوچھا گیا، حضرت صاحب دیسی مرغا بھی پکا ہے اور بکرا بھی ہے، دونوں میں کیا کھائیں گے؟ سوچ سوچ کے کہتا ہے اللہ تجھے بھی اتنا ہی پریشان کرے جتنا تجھے مجھے کیا ہے. خدا کا نام مانو یار. اس لیے او اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح. اچھا موقع ہے جھنڈیوں کا، لگائیں درخت. ہم کہتے ہیں 14 کو جھنڈیاں لگا لیں، بعد میں پورا سال درخت لگاتے رہیں. آپ کو درخت 14 کو ہی کیوں نظر آ رہے ہیں سارے؟ اور وہ بھی ایک ماحول بنا دیا. او ایڈا کہ لاٹو جیا لے کے لوٹا جا کو کھلو جاوے، او جی شجر کاری کا آغاز ہو گیا. خدا کے بندے چھوڑنا ان کو. یہ لگاتے ہیں، ان کے بعد بکریاں کھا جاتی ہیں. تو ایسی جگہ پہ لگا جا تاکہ تیری آنے والی نسلوں کے لیے ماحول بھی اچھا رہے اور سائے کا انتظام بھی ہوتا رہے. درخت لگانا، حضور جب کسی فوج کو بھیجتے نا، حضور فرماتے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. اور تیسری بات فرماتے درختوں کو نہیں کاٹنا. درختوں کو نہیں کاٹنا. جو نبی درختوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کے اپنے امتی دیوبندی وہابی بریلوی کہہ کر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. جو اسلام کتے اور بلی کی جان بچانے کے لیے، جس نے بلی کی جان بچائی وہ وقت ولیہ بن گئی، کتے کی جان بچانے والی وقت کی ولیہ بن گئی. اور حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بلی کو اس نے اذیت دے دے کے مارا، اللہ نے اس بلی کے عوض اسے جہنم میں پھینک دیا. جو اسلام کتے اور بلیوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، وہ انسان کو سمجھنے کے لیے پہلے مسلک دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون، اس کی میں خدمت کروں. یہ دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ تو نہیں. اللہ کا واسطہ پھر کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر ہم منہاج القرآن والے، ہمارے قائد نے جو تربیت کی ہے، میرے قائد کے الفاظ ہیں کہ اگر رفیق بن کے بھی، رفاقت فام لکھ کے بھی اگر ایک دوسرے سے بیگانہ رہنا ہے تو فرمایا ایسی رفاقتوں کا کیا فائدہ، وہ فام پھاڑ کے پھینک دو. وہ رفاقت فام فارموں تک نہ رہے، ہماری دلوں میں ہماری رفاقت آ جائے، ایک دوسرے کے لیے دل وسیع ہو جائے. اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے تو جتنا دل اتنا وسیع ہو کہ بندہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے یہ کہے کہ حضور نے تو دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دی تھی. مگر خالی درخت نہیں لگانے. میں درخت لگانے سے منع نہیں کر رہا، درخت خالی نہیں لگانے. آپ نے درخت لگانے ہیں
مگر 14 اگست کو جھنڈیاں ضرور لگائیں، کیونکہ جتنی تکلیف جھنڈا دیتا ہے نا، خوش رہے یار، خوش رہے یار، جتنی تکلیف جھنڈا دیتا ہے نا، دیکھا نہیں وہ ایک قصیدہ پڑھا گیا، مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھاں ہوئے، وہ جی علم نے جی شیعوں کا ہے، وہ جی نہیں لگانا چاہیے، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا پہلے پیوہاں نو کہہ کے درود تاج چو علم کڈ، بیٹھے ہو سارے ٹر گئے ہو، کیونکہ درود تاج آسمان سے بن کے نہیں آیا، آسمان سے ایک درود آیا ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ باقی 1.25 لاکھ درود تو میرے قائد نے بھی لکھا ہے، خواجہ عبد الرحمن چھوروی صاحب نے درود پاک کے 30 پارے لکھے ہیں، وہ مسئلہ نہیں، مگر اس میں بھی ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ یہاں علم پہ کوئی اعتراض نہیں، وہاں مسلکوں کے نام کر دیا آپ نے، تکلیف دیتا ہے۔ پھر حضور کی حدیث پاک ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ حضور کس حالت میں؟ فرمایا خالی ہاتھ نہیں ہوں گا، لواء الحمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، قیامت کا دن بھی جھنڈے کا ہے، اس لیے جھنڈیاں لازمی لگوانی ہیں۔ ایویں درختاں دی بلیک میلنگ چ نہ ختم کروا چھڑے، مگر جھنڈیاں لگانے سے پہلے سوچنا، قرۂ ارض پہ 60 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں جی، کوئی ریکارڈ کر سکتا ہے ریکارڈ کرے، 60 اسلامی ممالک میں ایک بھی ملک پاکستان کے علاوہ حاجی صاحب ایسا نہیں جس کا دن 14 کا ہو۔ کئیوں نے تو 14 ویسے ہی کھا جاندے نے نا جی، وہ کیوں بولن؟ باقی تو سارے جی میں مسکرائے ہو ذرا ہاتھ چوک کے بولے ہو نا جی، 14۔ پھر اگر اس نسبت پہ بھی رکو تو آگے آؤ، 60 اسلامی ممالک میں ایک پاکستان اور اسلام کی نسبت ایسی ہے کہ جس کے نام میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ محمد و علی یہ جو 2 لفظوں کا مرکب ہے، یہ اپنے اندر تو جہاں سموتا ہے۔ ارے اس نام کی ترتیب سے ہی ظاہر ہے، علی ہمیشہ محمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر 60 اسلامی ممالک میں میرے بچے، 60 اسلامی ممالک میں ایک بھی ایسا ملک نہیں جس کا بانی محمد علی جناح ہو اور جس کی بہن کا نام فاطمہ ہو۔ یہ سارے حادثے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب کو حضور نے جاگتے ہوئے دیدار کروایا، جاگتے ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے، جاگتے ہوئے۔ بابا علامہ جلال الدین سیوطی کی عظمت کو کروڑ بار نہیں اربوں بار سلام ہے، مگر محمد علی جناح بھی کوئی چھوٹی موٹا بندہ تو نہیں تھا۔ محمد علی جناح کو دیکھنے والے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب، میں نے کئی بار واقعہ سنایا، آپ کے بیٹے باؤ جی سرکار گئے خواجہ اجمیر کے پاس، خواجہ اجمیر کے سجادہ نشین کے پاس، تب تحریک پاکستان عروج پہ تھی۔ ایک بار چلے گئے تھے جناح صاحب، اپنے بیماری کی وجہ سے انگلستان واپس انگلینڈ چلے گئے تھے۔ جن دوستوں کو اباسیاں جمائیاں آ رہی ہیں میں حیران ہوں ان پہ، اللہ آپ کو توفیق بخشے۔ جب آپ منہ کھولتے ہیں، میں از راہ مذاق بات نہیں کر رہا، آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ مانا کریں، ماحول کو خراب، آپ کو ڈرائیور نہیں بیٹھنے دیتا سونے والی سیٹ پہ نا، فرنٹ سیٹ پہ، وہ کہتا جو جاگے وہ بیٹھے۔ تھوڑا مہربانی فرمایا کریں، یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ آپ فرماتے جب وہاں پہنچے نا تو محمد علی جناح صاحب تب تک ایک بار چلے گئے تھے پیچھے۔ اگر ملائیت کے مقدر میں ہوتی لیڈرشپ تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا، نہیں، لوگوں کو پتہ، یاد رکھنا میں جملہ کہہ رہا ہوں، لکھو، لکھ سکتے ہو تو ضرور لکھو۔ مولوی 600 روپیہ تنخواہیں لے رہے تھے انگریز سے، کسی کی 600 تھی، کسی کی 450 تھی، تے جنہ دا سب تو تھوڑا سی وہ 250 والے سن، 250 مہینے کی، جہاں
5 روپے میں پوری شادیاں ہو جایا کرتی تھی. وہاں ایک بار ضرورت پڑی, جناح صاحب نے کہا 60,000 روپے کی ضرورت ہے. اب 60,000 تو مولوی صاحب ایک جمعے کا لے لیتے ہیں جناب. 60,000 روپے کی تحریک پاکستان کو ضرورت ہے. سید جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھے, آپ نے فرمایا جناح صاحب یہ 60,000 میرے ذمہ آئے, آپ اپنا کام کیجیے. جن کا سرمایہ پاک تھا وہ پاکستان کے کام آیا, جن کے سرمایہ میں حرام تھا وہ کانگریس کے کام آئے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے میں بھی کردار ادا کیا, ہمارے بڑے آج پاکستان بچانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ اور تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان, اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہوئے. وہ سید ہوں یا غیر سید ہوں, ہمیں ان کی ذات پہ تبصرہ نہیں کرنا, مگر ان کی اس بات پہ ضرور تبصرہ کرنا ہے. کئی لوگوں نے اپنی قبریں پاکستان میں نہیں بنوائی. انہوں نے کہا افغانستان جا کے ہم باچا خان جیسے لوگ, انہوں نے کہا جی پاکستان دفن ہی نہیں ہوں گے, یہ بھی کوئی سرزمین ہے, یہ تو قبضہ کرو پہ سارا. پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا ساری زندگی. لہٰذا ان باتوں کو سمجھیے گا. باؤجی سرکار گئے خواجہ اجمیر کے سجادہ نشین کے پاس, رات سوئے, صبح ناشتے کی میز پہ آئے نا تو تھوڑا تھوڑا فکر مند تھے. کہا خیریت ہے؟ کہا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے حضور ہندوستان کے ایک وکیل کو پاکستان کے کیس کی فائل دے رہے ہیں. کمال ہو گئی ہے یار. آپ نے معیار داڑھیوں کو اور مونچھوں کو رکھا ہے نا. محمد علی جناح اس لیے اچھا نہیں لگتا, نہ اس کی داڑھی تھی نہ مونچھ تھی, مگر بابا جس نے فائل دی ہے اس نے نہ داڑھی دیکھی نہ مونچھ دیکھی, اس نے تو کردار دیکھا کہ کردار کیسا تھا. یہ ان کے لیے کچھ کر بھی سکتا ہے یا خالی حلوے کھان والی قوم ہے. اللہ اکبر. جناح صاحب وہ کہتے جی, باؤجی سرکار کہتے جی میں نے دیکھا ہے کہ رات دے رہے تھے. انہوں نے پوچھا جی آپ ان کا نام جانتے؟ کہا نام نہیں جانتا, بس رات شکل دیکھی ہے. اتنی دیر میں میز پہ نا اخبار آیا, اخبار کے فرنٹ پیج پہ محمد علی جناح صاحب کی تصویر تھی. باؤجی نے ناشتہ چھوڑا اور بابو جی سرکار کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی وہ وکیل ہے جس کو میں نے رات دیکھا ہے حضور اسے پاکستان کے کیس کی فائل دے رہے. خدا کے بندو تھوڑا حقیقت کے آئینے میں دیکھو. اچھا پھر اس سے آگے چلو. پاکستان کی تحریک چلی, پاکستان کی تحریک میں ایک نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب کیا ہے؟ مجھے کوئی بندہ کھڑے ہو کے اگر کسی میں دم خم ہے تو بتائے لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستان ہے؟ نہیں, ترجمہ بھی نہیں, مطلب بھی نہیں. مگر آپ سمجھتے ہیں مطلب تسی آپ نہیں کہتے او تو جڑے ٹیشن تو بول رہے ہیں مینوں سارا پتہ ہے, تیری گل دا جو مطلب نکلتا ہے میں سارا جاننا. اب اس طرح مطلب نکال. ہمارے ذہنوں کے مطابق اگر ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا, تو جواب ہونا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ. میں اس لیے رکا ہوں کہ ماحول ذرا ٹھنڈا ہو جائے, بات سمجھ لیں آپ. کیوں لا الہ الا اللہ تو آدم سے چلتا آ رہا ہے, آدم کے دور میں رہا تو آدم صفی اللہ, نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو نوح النجی اللہ, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو عیسیٰ روح اللہ, حضور کے اعلان نبوت کے بعد بدلا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلا جملہ تو وہ ہے جو سب کا سانجا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری پہچان مصطفیٰ سے ہے, محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے تھا. مگر کبھی غور کرو تو قرآن سمجھ میں آئے نا, غور کرو تو کلمہ سمجھ میں آئے نا. میں نے جب ملا مولانے مفتی جب اس کا جواب نہیں دے سکے, میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عالم تخیل میں عرض کی. میں نے کہا مالک پاکستان کا مطلب کیسے, لا الہ الا اللہ کیسے بنا؟ تو جواب اجمیر سے آیا. کیسے؟ یہ بھی نسبت فقط پاکستان کو حاصل ہے. کیسے؟ کہ آدم کے بیٹے بڑھے, دین آدم بن گیا, ابراہیم کا زمانہ آیا, دین ابراہیم بن گیا, اسماعیل کا زمانہ آیا,
دین اسماعیل بن گیا، کبھی لوط بن گیا، کبھی داؤد بن گیا، کبھی یحییٰ بن گیا، کبھی زکریا بن گیا، کبھی سلیمان بن گیا، کبھی موسیٰ بنا، کبھی عیسیٰ بنا، کبھی محمد بنا، مگر 60 سال تک یہ دین محمدی رہا۔ پھر 10 محرم کی شام سن 60 ہجری کی رات آ گئی، 11 محرم کی صبح نکلی تو دین محمدی جب بدلا تو دین محمدی نہ رہا۔ میں نے کہا مالک اب تو خواجہ اجمیر نے کہا دین است حسین، دین بنا است حسین۔ لوگوں دین محمد کا نام نہیں، دین حسین کا نام ہے، اور خالی دین جو بچا ہے وہ بھی حسین کی وجہ سے بچا ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہا دیکھ نہیں رہے سرداد دست نداد در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہا حقہ کے بنائے محمد الرسول اللہ نہیں، لا الہ است حسین۔ کہا جو آدم سے لا الہ چلا تھا اس کی بنا حسین تھی، اس لیے آدم کے ساتھ جوڑو پاکستان کو۔ جب پاکستان بنا تھا نا تو یہ کہا جا رہا تھا تب سے لے کر آج تک جو سارا دین بچے گا وہ حسین کی وجہ سے، اور حسین کا آخری بیٹا مہدی آئے گا اس جگہ پہ۔ اللہ کا واسطہ مانو، اس جگہ سے آگے نکلو۔ اچھا پھر اس کے علاوہ ایک نسبت اور ہے، اس نسبت پہ بہت ساری اینو ذرا لکا لے ہوئے میں غصہ ہی نہ کوئی کر جاوے۔ بڑوں کے وضو ٹوٹنے والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بات کر کے دکھائے۔ 60 اسلامی ممالک میں ہارون بھائی چودھری صاحب، علامہ مدثر صاحب، اللہ کی قسم واحد ایک پاکستان ایسا ہے جس کا قومی نشان حیدر ہے۔ ہاں کوئی کہے جی ایران کا ہونا چاہیے تھا، ہاں ایران کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ شیعہ ملک ہے۔ پاکستان تو شیعہ کا ملک، شیعوں کا تو نہیں، پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ اس میں کوئی شیعہ بن کے رہے، سنی بن کے رہے، جس طرح کو جینا چاہے جیے، اس کی عزت کی حفاظت مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، پاکستان کی شہریت کی بنیاد پہ ہوگی۔ مگر نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ بندہ جرت مندی کے ساتھ مرے، ایس بارڈر تھے۔ اب اس سے زیادہ میں بات کیا کروں؟ مرے جرت کے ساتھ، مرے یہاں آرمی چیف کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے، نشان حیدر ملے، آرمی چیف سلام کرتا ہے۔ میں نے کہا سر باجوہ صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں، یہ سپاہی ہے۔ کہا منصب کو نہ دیکھ، نسبت کو دیکھ، اس کے پاس حیدر کا نشان ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ جی سارے، جس کے پاس حیدر کا نشان ہو اس پہ سلام آتا ہے۔ جس کی رگوں میں خون ہی حیدر کا ہو وہ علیہ السلام نہیں بنتا تو کون بنتا؟ ٹرکاں دے پیچھے لکھوا دیتا پاک فوج کو سلام۔ میں کہہ دا کمال ہے، آپ پاک فوج کو سلام کرنے والے اتنے تھے نہیں، آپ کہاں سے آ گئے پاک فوج کو سلام کرنے والے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی فوجیوں کو چار کو اس میں کو افواج پاکستان میں حمیت و غیرت۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کی باقاعدہ فوج، جذبات نہیں ثابت کر کے دکھاؤ اگر نہ ہو تو، باقاعدہ فوج اگر کسی کی ہے سرکاری سطح پہ تو وہ افواج پاکستان ہے۔ اچھا ایک آسانی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ نا ایک ٹھنڈی سی گولی اور لے لیں، سرکاری سطح پہ افواج پاکستان ہے اور امام محمد مہدی کی غیر سرکاری، اچھا چلو میں لفظ بدلتا ہوں، صرف سرکار کی باقاعدہ تنظیم کا نام منہاج القرآن ہے۔
جتنا اہتمام امام محمد انتظار سب نے کیا ہے. مجھے کہتے ہیں جی اس طرف اشارہ نہ کیا کریں. کل پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا, مجھے کہہ رہا تھا جی ادھر اشارہ نہ کیا کرے. آپ کہتے ہیں سارے شیعہ, اور کرے جی اسی بھی بچ بیٹھے ہونے ہیں. میں کہا بابا جی تسی موڑ دیا کرو کو, میں نے کہا کرو یہ شیعہ ہے, یہ کوئی اتنا جرم ہے یار. تو بابا جو بھی بیٹھے ہو, ویسے ایک بات یاد رکھنا, خالی جو بھی کہلاتے پھرو, خالی شیعہ نہ کہلانا. آصف حیدری تیرا بولنا بندا سی, خالی شیعہ نہ کہلانا. شیعان علی میں سے, اور شیعان علی میں سے کوئی نکل کے دکھائے, وہ بھلے سنی بھی ہو بھلے کوئی بھی ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی شیعان علی میں سے. جہاں دو گروہ بنیں گے نا, وہاں الحمدللہ منہاج القرآن کل بھی انہی میں تھی, آج بھی. انتظار سب نے کیا ہے, مگر اہتمام صرف منہاج القرآن نے کیا. نہیں, آپ انتظار اور اہتمام کا لفظ آپ سمجھ نہیں پائے. انتظار سب کو ہے, مگر اہتمام منہاج القرآن نے کیا ہے. کیسے؟ امام محمد مہدی پہ چٹھا صاحب سمیت میرے سارے لیڈران اس بطور ضمانت دے رہا ہوں کہ قرۂ عرض پہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا تعارف جتنا منہاج القرآن نے لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا. لوگ امام محمد مہدی کی مودت میں آ کر خود مہدیت کا دعویٰ کر بیٹھے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا وہ مہدی میں ہوں. آپ کے پاناما کے چوروں نے انگلینڈ میں کہا تھا قادری صاحب آپ کے ہاتھ پہ 18,000 مفتیان نے بیعت کر لی ہے, آپ مہدیت کا دعویٰ کر دیں. آپ نے کہا تھا ظالم تجھے شرم نہیں آتی, میں مہدی نہیں, میں مہدی کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں. حضور کی باقاعدہ تنظیم جو امام محمد مہدی کے مشن کے فروغ کے لیے بنی ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں مخالف کوئی نہیں ملتا تھا. ایک چشتی سلامت روے سوانتے پاری ہے. بندے دیکھتے ہیں ہمیں, لوگ کہتے تھے تسی پتہ نہیں کدے مخالفت کر دے ہو, کوئی بھی توڑا مخالف نہیں. میں کہا دیکھ لو بات بات پہ کبھی جشن غدیر کی مخالفت, کبھی مباہلے کی مخالفت. کل تو مولا علی بھی, مولا علی, مولا ابو بکر گنتے 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 پھر وہ شام تک پہنچا جا کر کہتا وہ بھی مولا. میں کہا چلو میں یار دا تو پتہ لگ گیا توڑا کیڑا مولا ہے ساڑا کیڑا مولا ہے. چلو کوئی بات نہیں. میں نے کہا مالک ہم نے بھی تجھ سے ہمیشہ یہی مانگا تھا کہ میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے, ان مست حالوں کو چین دے دے, حسب نسب کا خیال کر کے کچھ اس طرح سے تقسیم کر دے کہ یزیدیوں کو یزید دے دے, حسینیوں کو حسین دے دے. ہر دور میں قانون آتا رہا مگر اس کے ساتھ میں محافظ بھی آتے رہے. اللہ نے جو ملک دیا ہے نا اس کا بھی ایک قانون ہے. کوئی بندہ کہے جی میں اس کا حافظ ہوں تو چاٹنا ہے. مجھے بات بتائیے, پاکستان کے آئین کو کوئی حفظ کر لے. ہمارے کئی وکلاء ایسے جن کو سارا آئین یاد ہے. مجھے بتائیے حافظ آئین ہونا بڑی بات ہے یا محافظ آئین ہونا بڑی بات ہے؟ ہم بھی کہتے خدا کا واسطہ بنو, حافظ قرآن بننا ہے 1000 بار بنو, مگر محافظ قرآن بھی تو بنو نا. اللہ حفاظت کرتا ہے مگر کرتا بندوں کے ذریعے ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے تو بندوں کے ذریعے کرتا ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے تو آپ کی پولیس کے ذریعے, وہ بھی بندوں کے ذریعے کرتا ہے. اللہ نے کربلا میں اسلام کی حفاظت کی تو بھی اپنے بندوں کے سہارے کی, بندوں کی وجہ سے کی. اس لیے اسلام اور پاکستان کا 1000 ہاں, اس میں ایک نہیں ہزاروں. کیونکہ جو محافظین ہوتے ہیں نا ان کو حدود کا بھی پتہ ہوتا ہے, قیود کا بھی پتہ ہوتا ہے. وہ جاگتے ہوتے ہیں, انہی کو خبر ہوتی ہے. جہاز اڑتا ہے کشمیر سے, آصف ذرا دیکھیں, جہاز اڑتا ہے کشمیر سے, اس میں پائلٹ کا نام ہوتا ہے ابے نندن. پاکستانی قوم کو تب پتہ چلتا ہے جب پکڑ کے پریس کانفرنس بھی کروا لی. اس کا مطلب ہے ہر کوئی محافظ نہیں ہے. محافظوں کو پتہ ہوتا ہے حفاظت کیسے کی جاتی ہے. آپ کے پاکستان کے مولویوں سے بہتر تو وہ یزید تھا جس کو پتہ تھا ہر ایک کو نہیں پکڑنا, اسلام کا محافظ حسین ہے. ایک حسین بیعت کر لے تو سمجھو ساری کائنات کر لے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا ایم پی اے کا ایم این اے کا حلقہ جو ہوتا ہے اس میں
اگر 100 بندہ 1000 بندہ نہ ووٹ دے تو جیتنے والا کیا آ کے شکوہ کرتا ہے تسی نہیں دیتا؟ وہ کہتا جی میں تے بانی گیا نہیں دیتا تو چلو اگلی باری صحیح۔ شکوہ وہ کرتا ہے جو ہار جائے، اور اسے بندہ کہے جی 4 بندوں نے اگر تجھے ووٹ نہیں بھی دیے تو خیر ہے یار، کوئی بات نہیں۔ بندہ یزید کو جا کے سمجھا لیتا کہ بھائی جان، آپ حیران ہو رہے ہیں، میری زبان سے سن کر لوگ حیران ہوتے ہیں، میں فقط کہہ رہا ہوں لوگوں کی زبان سے، لوگ مانتے ہیں اسے۔ اب تو چشتی کہلانے والوں نے جن کے سر پہ بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی تھیں اور وہ چشتی کہلاتے تھے، کل میں نے ان کا اشتہار دیکھا کہ عرس مبارک سیدنا یزید رضی اللہ تعالی۔ خدا کا مانو، خدا کا خوف کرو۔ آپ کی اپنی صفوں میں لوگ بپھرتے 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 کہاں تک پہنچے کہ جاتے جاتے معیار یہ بنا کہ آج معیار سیدنا حسین کی بجائے سیدنا یزید ہو گئے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ آپ کی خاموشی بنی ہے۔ آپ نے کہا مولویوں کا معاملہ ہے، یہ آپس میں کرتے رہیں گے۔ یاد رکھنا حسین مولویت کا معاملہ نہیں، حسین ایمانیت کا معاملہ ہے۔ یزید کو بھی خبر تھی، اسے کہہ دیتا کہ یار سارے جب تیری کر گئے بیعت تو ایک حسین نہ کرے تو کیا ہے؟ اسے پتا تھا سارے نہ بھی کریں تو خیر ہے، کیونکہ ایک حسین اکیلا اپنی ذات میں تنہا ایک امت ہے۔ حسین کا ووٹ آ گیا تو سمجھو پوری کائنات کا ووٹ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے آج کے مولوی سے زیادہ تو یزید کے دل میں عظمت حسین تھی۔ وہ اتنا تو مانتا تھا کہ اگر حسین کو جھکا لیا تو سمجھو، کیونکہ یزید کو پتا تھا حسین جھکا تو حسین نہیں جھکے گا، رسول جھکے گا۔ اس لیے جب سر حسین اس کے دربار میں گیا نا، اس نے لبے حسین پر چھڑی مار کے کیا لفظ کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے بڑوں کو، وہ بڑے تو ڈھونڈ کے لاؤ کون تھے اس کے، وہ بڑے ڈھونڈ کے ہمیں بھی تو نام بتاؤ نا ان کے۔ اس نے کہا میرے بڑوں کو جا کے بتاؤ کہ بدر کا، احد کا بدلہ میں نے آج حسین سے لے لیا 60 سال کے بعد۔ خدا کے بندو، یہ جو ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں نا حسینیت کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں، ساری دنیا کی شیعت ناراض رہ جائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم تو سیدہ زہرا کے بچوں کے در کی غلامی کرتے ہیں، تاکہ جن کی وجہ سے یہ سانسیں قائم ہیں نا، ان کے در کی نوکری کر کے اپنے رزق کے ٹکڑے حلال کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان جو بنا ہے نا، یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ آپ لوگ تیاری کرو غزوہ ہند کی۔ کس کی؟ غزوہ ہند کی۔ اگر کوئی باقاعدہ طور پہ افواج پاکستان میں جائے تو نیت کر کے جائے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، سرکار کا مدینہ ہے سعودیہ میں، آخری بات کر رہا ہوں، اس پہ بات ختم کر دوں گا، بات سمجھنا۔ مکہ ہے سعودیہ میں، مدینہ ہے سعودیہ میں۔ داتا صاحب چلے ہیں غزنی سے، چاہیے تھا مدینہ جاتے، لاہور کیوں آئے؟ خواجہ اجمیر سے چلے ہیں، مدینہ پہنچے، مدینے والے نے کہا ہندوستان چل۔ پیر مکی مکہ سے چلے، لاہور آئے۔ حاجی شیر کا نام حاجی شیر نہیں ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ڈائریکٹ مرید ہیں۔ یہ وہاں سے چلے تو بورے والا کیوں آئے؟ بابا فرید، حضور گنجے شکر کہاں سے چلے؟ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے 9 سال آ کے چشتیاں آباد کیا، پھر عجودن کو پاک پتن بنایا۔ بتا کیوں؟ نہ یہاں مکہ ہے نہ یہاں مدینہ ہے۔ کہا مدینہ میں مصطفیٰ ہے، ہند میں مصطفیٰ کا بیٹا مہدی ہے۔ پاکستان اس لیے وجود میں آیا ہے تاکہ جیسے ملک خون سے پاک ہوا تھا نا، آپ کے دل بھی قدورتوں سے، بغض سے، حسد سے، جھوٹ سے، ہر ایک شے سے آزاد ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تاکہ پاکوں کی معرفت نصیب ہو جائے۔ دل کیسے ہوگا؟ اگر نماز میں کھڑے ہو کر بھی یہی سوچیں میرے نال شیعہ کھلوتا ہے۔ نہیں، بات مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا، سوچیں، آخری لفظ ہے، اس پہ سوچو۔ اگر یہاں بھی یہ سوچو کہ میرے ساتھ تو اہل حدیث کھڑا ہے، اگر نماز میں بھی یہی خیال رہے تو تو خود بتا تیری نماز کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر نماز میں یہ خیال ہو کہ مالک یہ جو پہلے الفاظ سنے ہیں، یہ الفاظ اور یہ قیام اور یہ نیاز
فقط تیری رضا کی خاطر ہے، بس تو قبول کر، اور اگر کچھ تو اجر دینا چاہتا ہے تو جس کے لیے یہ ساری دھرتی سج رہی ہے، خالی مہدی نہیں آئیں گے، عیسیٰ بھی یہیں آئیں گے۔ اتریں گے کہاں میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر آخری مارکے میں ایک دجال ہوگا، دجال کے مد مقابل دو طاقتیں ہوں گی، ایک مصطفیٰ کا بیٹا ہوگا، ایک مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے، کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات نہ ہو، لفظ کو لے جانا، ایک ولی ہے، ایک نبی ہے۔ خوش رہیں، دجال کے مد مقابل ایک نبی ہے، ایک ولی ہے۔ نماز میں وقت آ گیا، اب امامت کا تصور دیکھ۔ مہدی کہتے ہیں عیسیٰ آپ پڑھائیں، وہ کہتے نہیں، ہم امام نہیں، امام آپ ہیں۔ ہاں، علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے۔ اور گفتگو کے زور پر اتنا مت الجھو مولوی صاحب، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔